نیائی صاحب واٹس یور ٹیک سر؟ 28 تاریخ کو نواز شریف صاحب گئے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں پا رہی ان کی گورنمنٹ، وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی کامران ہم کئی چیزیں گڑبڑ کر گئے ہیں۔ ہم شیخ مجیب الرحمان یہ ریفرنس جو ہے پاکستان میں ہم ہر وقت دیتے رہتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ میں میرا خیال میں اسٹیبلشمنٹ کو آج ہم جس سیاسی بحران کا شکار ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ہمیشہ کلی اور بڑا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور میں ہمیشہ سمجھتا ہوں، میرا تو یہ بیانیہ یہی ہے، نیریٹو یہی ہے، اور میں نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے کہ جب سے ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ جان آئی ہے، تب سے پاکستان کسی ایک سیاسی بحران کا شکار ہے دوسرے کا۔ اس لیے اس میں تو دو رائے ہے نہیں۔ میرے تو صرف یہ مطلب جس چیز کو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ جا کے کوئی جوائنٹ وینچر کر لوں کہ ہم نے جنرل باجوہ کو یا جنرل عاصم منیر کو ان کے خلاف بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں عمران خان سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے کسی آرمی چیف کو غدار نہیں کہا، کسی آرمی چیف کو۔ عمران خان صاحب کو یہ اس لحاظ سے بڑی ایک ان کو ایک سبقت حاصل ہے، اور کہ انہوں نے یک وقت دو آرمی چیف کو یہ لقب دیا ہے غداری کا، جنرل باجوہ کو بھی اور جنرل عاصم منیر کو بھی۔ ان کے اچھا اس کے پیچھے کیا ہے کہ جنرل باجوہ کو صرف یہی کہتے تھے کہ آپ نے مجھے کیوں ہٹایا اور دوسروں کے کیوں لے کے آئے، اس لیے آپ غدار ہیں۔ اور پھر جب بڑی منت کرنے کے بعد جنرل باجوہ سے انہوں نے دو ملاقاتیں میری نالج کے مطابق دو کچھ کہتے تھیں، جب عارف علوی صاحب نے ان کی وزیر اعظم ہاؤس میں کہیں تو شاید جنرل باجوہ صاحب نے آپ کو بتایا ہو کہ عمران خان صاحب انہوں نے چھوٹے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ تو مجھے میر جعفر میر کہتے تھے، تو پھر آپ سے مجھے انہوں نے کہا میں ایک جلسہ کروں گا سب ٹھیک کر دوں گا۔ عمران خان نے کہا جی کہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کو غدار کہتا تھا، آپ کو نہیں کہتا تھا، اور یہ تحریک انصاف میں اکثر پایا جاتا تھا۔ جب انہیں کہتا تھا آپ کیوں آرمی چیف کو غدار کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہیں، اور جب وہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی کئی کچھ وقت یہ سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور کچھ وقت یہ مجھے یہ ایڈوانٹیج حاصل ہونے دے کہ وہ یہ نہ سمجھے۔ اس لیے عمران خان کا کیس بڑا مختلف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے جو پیکیج دیا ہے اپنی جو ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ میں جو ٹویٹ کی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عوامی لیگ اور عوامی لیگ تو نہیں تھی، وہ اگرتلہ میں ایک جوائنٹ ایکشن کمیشن بنائی تھی رو نے، جوائنٹ ایکشن کمیشن اور رو کا جو جوائنٹ ونچر تھا مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا، تو عمران خان یہ بھی بتا دے جس کو پھر بعد میں جوائنٹ ایکشن کمیشن کو عوامی لیگ نے اون کر لیا تھا، تو عمران خان یہ بھی بتا دے کہ وہ آج کہاں کھڑے ہیں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ، بھارت کے وزاوی بھارت، وہ آج اس جوائنٹ وینچر میں وہ کیا کھڑے ہیں، اور آیا۔ اور پھر آخری بات بھی سن لیں، دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ میں پاکستانی فوج سے بہت نالا ہوں، میری ساری تکلیفیں جو آج سیاسی ہیں، جو عدم استحکام ہے، وہ ان کے بقول ہے۔ حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن ہے، وہ کبھی کوئی جج کوئی جرنیل تعین نہیں کر سکتا یہ پولیٹیکل جو کرائسس ہوتا ہے یا پولیٹیکل اپہیولز ہوتی ہیں یا یہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، وہ اسے کیا ڈائنامکس ہوتے ہیں، اسے کون کون سے 18 سال کے ایونٹس تھے جو ہمیں 17 سال لے کے آئے 1971 تک۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ہم کس کو کہیں گے کہ پاکستان میں جمہوریت لاؤ؟ کیا انڈیا کو کہیں گے؟ پھر بالکل ٹھیک ہے سر، کیا کیا ہوا مشرقی پاکستان کا؟ فوج نہیں بنا سکتے اپنی؟ کیا ہم نے پوائنٹ آ گیا آپ کا سر۔